جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے اب تک ہمارے اس سلسلے میں دیکھا تجہیز و تکفین، بیمار کی عیادت، موت کی نشانیاں پائی جائیں تو کیا کریں، روح قبض ہونے کے بعد کیا کریں، پانی کی تفصیل، غسل میت۔ اب ہم چل رہے ہیں کفن کی معلومات کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کفن کی معلومات، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی میت کو کفنایا یعنی کفن پہنایا تو اللہ پاک اسے سندس کا لباس، جنت کا انتہائی نفیس ریشمی لباس پہنائے گا۔ کفن، مرنے کے بعد انسان کو جو لباس پہنایا جاتا ہے اسے کفن کہتے ہیں۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ کفن سنت، مرد کے لیے کفن سنت 3 کپڑے، نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار، نمبر 3 قمیص۔ عورت کے لیے کفن سنت 5 کپڑے ہیں، لفافہ، ازار، قمیص کے ساتھ سینہ بند اور اوڑھنی۔ خنثی مشکل، یعنی جس میں مرد و عورت دونوں کی علامتیں اور یہ ثابت نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت، کو عورت کی طرح 5 کپڑے دیے جائیں، مگر قسم یا زعفران کا رنگا ہوا اور ریشمی کفن اسے ناجائز ہے۔ کفن کاٹنے کے 7 مراحل۔ کفن کے لیے تقریباً 2.25 گز چوڑائی کا 7 میٹر کپڑا لیجئے۔ مگر تجھ کو انداز۔ نمبر 2، ایک کپڑا میت کے قد سے اتنا زیادہ کاٹیے کہ لپیٹنے کے بعد سر اور پاؤں کی طرف سے باندھا جا سکے، اسے لفافہ کہتے ہیں۔ جو آباد تھے مقام رسول جگہ جی لگانے کی دنیا۔ نمبر 3، دوسرا کپڑا میت کے قد کے برابر، سر سے پاؤں تک، اسے ازار یا تہبند کہتے ہیں۔ نمبر 4، قمیص۔ اس کے لیے کپڑے کو میت کی گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک ناپیے اور اب اسے ڈبل کر کر کاٹیے تاکہ آگے اور پیچھے کی جانب لمبائی لینتھ ایک ہو اور چوڑائی وڈتھ دونوں کندھوں کے برابر رکھیے۔ اس میں چاک اور آستین نہیں، جو آپ کے بٹنز لگتے ہیں اس کو چاک کہا جاتا ہے، اس میں چاک نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آستینیں جو ہاتھ کی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا۔ مرد کی قمیص یعنی کفنی میں گلا بنانے کے لیے
درمیان سے کندھوں کی جانب تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالی جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. اور عورت کی قمیص سے سینے کی جانب اتنا چیرا یعنی کٹ لگایا جائے کہ قمیص پہنتے وقت گردن سے بآسانی گزر جائے. مرد کے لیے کفن سنت میں یہی 3 کپڑے ہیں، جبکہ عورت کے لیے 2 کپڑے اور ہیں، سینہ بند اور اوڑھنی. اسلامی بہنوں کے لیے مزید 2 مراحل. نمبر 6، سینہ بند کے لیے کپڑے کی لمبائی سینے سے ران تک رکھیے. عبرت کی جا ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا. اوڑھنی کے لیے کپڑے کی لمبائی لینتھ میں اتنا کاٹیے کہ آدھی پشت ہاف بیک کمر کے نیچے سے لے کر سر سے لا کر چہرہ ڈھانپ کر سینے تک آ جائے. اور چوڑائی وتھ اس کی 1 کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 1 eyebrow to second one. اور یہ عموماً 1.5 گز 1.5 یارڈ ہوتی ہے. اسے قمیص کی چوڑائی سے بچنے والے کپڑے سے بھی بنایا جا سکتا ہے. مزید مدنی پھول. کفن اچھا ہونا چاہیے، یعنی مرد عیدین و جمعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہیے. حدیث میں ہے مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم ملاقات کرتے اور اچھے کفن سے تفاخر کرتے یعنی خوش ہوتے ہیں. سفید کفن بہتر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردے سفید کپڑوں میں کفناؤ. جو نابالغ حد شیبت کو پہنچ گیا وہ بالغ کے حکم میں، یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے ہیں اسے بھی دیے جائیں، اور اس سے چھوٹے لڑکے کو 1 کپڑا ازار اور چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑے ازار اور لفافہ دے سکتے ہیں. اور لڑکے کو بھی 2 کپڑے لفافہ اور ازار دیے جائیں تو اچھا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پورا کفن دیا جائے اگرچہ 1 دن کا بچہ ہو. امیر اہل سنت کی مدنی وصیت جو اس موضوع سے متعلق ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. آپ نے مدنی وصیت فرمائی کفن مسنونہ خود سگے مدینہ عرف عن کے پیسوں سے ہو، حالت فقر کی صورت میں کسی صحیح العقیدہ سنی کے مال حلال سے لیا جائے. کفن اگر آب زمزم یا آب مدینہ بلکہ دونوں سے تر کیا ہوا ہو تو سعادت ہے. مزید تفصیلات جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ صفحہ 98 تا 107 98 to 107 پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کفن پہنانے کا طریقہ ایک حدیث میں ہے جو رات دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہو اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کفن پہنانے کی نیتیں رضا الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے میت کو کفن پہناؤں گا، فرض کفایہ ادا کروں گا، ضرورتاً تکفین یعنی کفن پہنانے سے قبل معاونین کو کفن پہنانے کا طریقہ اور سنتیں بتاؤں گا، تختہ غسل سے کفن پر رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط اور نرمی برتوں گا، اور اس وقت
سطر پوشی کا خاص خیال رکھوں گا. سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھوں گا. میت کی پیشانی پر انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر سیاہی سے لکھوں گا. عطر یا خوشبو لگاؤں گا. آب زمزم میسر ہونے کی صورت میں کفن اور چہرے پر چھڑکوں گا. کفن پہنانے کے 9 مراحل. نمبر 1 کفن کو دھونی دینا. نمبر 2 کفن باندھنے کے لیے دھجیاں رکھنا کہ جس کے ذریعے باندھا جاتا ہے. کفن بچھانا. سب سے پہلے لفافہ یعنی بڑی چادر، پھر ازار یعنی اس سے چھوٹی چادر قد کے برابر، پھر قمیض بچھانا. عورت کے کفن میں سب سے پہلے سینہ بند، پھر لفافہ، پھر ازار، پھر اوڑھنی اور پھر قمیص بچھے گی. میت کو کفن پر رکھنا. نرمی سے رکھیے، اب بھی بے ستری نہ ہونے پائے. شہادت کی انگلی سے سینے پر پہلا کلمہ، دل پر یا رسول اللہ لکھنا. یاد رہے کہ یہ لکھنا روشنائی سے نہ ہو. قمیص پہنانا. پیشانی پر شہادت کی انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا. ناف و سینے کے درمیانی حصہ کفن پر مشائخ کے نام لکھنا. عورت کو قمیص پہنا کر اس کے بال 2 حصے کر کر سینے پر ڈالنا. میں شفا پاؤں گا. پھر اوڑھنی پہنانا. اعضائے سجود یعنی جن اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے ان پر کافور لگانا. پھر تہبند الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹے. کب میں بیمار مدین. لفافہ یعنی بڑی چادر پہلے الٹی طرف سے پھر سیدھی طرف سے لپیٹنا. عورت کے کفن میں آخر میں سینہ بند سینے کے اوپر والے حصے سے ران تک لا کر کسی ڈوری سے باندھیں. تفصیل. مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ: کفن کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دینا. شام ڈھلتی جا رہی ہے. پھر اس طرح بچھائیں کہ پہلے لفافہ یعنی بڑی چادر، اس پر تہبند اور اس کے اوپر کفنی رکھیں. کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، ہائے نفس گرم روزو شب گناہوں کا. اب میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں یعنی قمیص. روزو شب گناہوں کا ہی بس بازار ہے. گرم روزو شب گناہوں. اب داڑھی پر نہ ہو تو تھوڑی پر اور تمام جسم پر خوشبو ملیں. وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے یعنی پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنوں اور قدموں پر کافور لگانا. بردائے
بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی۔ گٹھلا دیکھ بھی نہیں سکتے اور اس کو بغیر کسی چیز کے ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا، کپڑا ہاتھ میں ہوگا، ہاتھ میں بھی ہوگا اور دیکھے بغیر لگانا ہے۔ پھر تہبند الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹے۔ کہ آ رہے ہیں المدد، سخت بے چینی۔ اب آخر میں لفافہ بھی اسی طرح پہلے الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹے تاکہ سیدھا اوپر رہے۔ اب سرے بالی خدا را مسکرا، سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں۔ جاں بلب شاہ مدینہ، طالب دیدار ہے۔ خواب میں بھی ایسا عورت کے کفن کا فرق۔ عورت کے کفن میں سب سے پہلے سینہ بند، پھر لفافہ، پھر ازار، پھر اوڑھنی اور پھر قمیص بچھے گی۔ ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا، جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے، جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے۔ یا رسول اللہ آ کر قبر رو۔ اب میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں۔ اب اس کے بالوں کے دو حصے کر کر کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دیں اور اوڑھنی کو آدھی پیٹھ کے نیچے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر نقاب کی طرح ڈال دیں کہ سینے پر رہے۔ مدینہ آ چکے منکر نکیر، ہو کرم للہ بندہ بے کسو۔ اس کا طول آدھی پچھ سے نیچے تک اور عرض یعنی اس کی لمبائی آدھی پیٹھ سے یوں سینے تک آئے گی اور چوڑائی عرض ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ بعض لوگ اوڑھنی اس طرح اڑا دیتے جس طرح عورت زندگی میں دوپٹہ اوڑھتی ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ عورت کے کفن میں آخر میں سینہ بند سینے کے اوپر والے حصے سے ران تک لا کر کسی ڈوری سے باندھیں۔ شفاعت کیجئے آپ کی نظر کرم ہوگی تو بیڑا پار ہے۔ یا نبی عطار کو جنت میں دے اپنا جواں، سیتا صدیق کا جو تیرا یار غار ہے۔ آج کل عورتوں کے کفن میں بھی لفافہ ہی آخر میں رکھا جاتا ہے، تو اگر کفنی کے بعد سینہ بند رکھا جائے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، مگر افضل یہ ہے کہ سینہ بند سب سے آخر میں ہو۔ مزید مدنی پھول، میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں رکھیں، سینے پر نہ رکھیں کہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔
بعض جگہ ناف کے نیچے اس طرح رکھتے جیسے نماز کے قیام میں، یہ بھی نہ کریں۔ موضوع کے مناسبت سے امیر اہل سنت کی مدنی وصیتیں۔ امیر اہل سنت کی مدنی وصیت نمبر 10، بعد غسل میت کفن میں چہرہ چھپانے سے قبل پہلے پیشانی پر انگشت شہادت، پہلی انگلی جو ہوتی ہے اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے۔ مدنی وصیت نمبر 11، اسی طرح سینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی وصیت نمبر 12، دل کی جگہ پر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی وصیت نمبر 13، ناف اور سینے کے درمیانی حصہ کفن پر یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، یا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ، یا شیخ ضیاء الدین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کی انگلی سے لکھیں۔ مدنی وصیت نمبر 14، نیز ناف کے اوپر سے لے کر سر تک تمام حصہ کفن پر علاوہ پشت کے مدینہ مدینہ لکھا جائے۔ یاد رہے یہ سب کچھ روشنائی سے نہیں، صرف شہادت کی انگلی سے لکھنا ہے، اور زہ نصیب کوئی سید صاحب لکھیں۔ مدنی وصیت نمبر 15، دونوں آنکھوں پر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیمہ کی کھجور کی گٹھلیاں رکھ دی جائیں۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ صفحہ 98 تا 107، 98 to 107 پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز جنازہ۔ حضرت سیدنا داود علی نبی جناب علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، جس نے محض تیری رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دیا، اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، جس دن وہ مرے گا فرشتے اس کے جنازے کے ہمراہ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ جنازے کی نیتیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تحریر کردہ جنازے کے مدنی پھول کی روشنی میں کچھ نیتیں۔ رضا الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے نماز جنازہ پڑھوں گا، فرض کفایہ ادا کروں گا، مرحوم کے عزیزوں کی دلجوئی کروں گا، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کروں گا۔ بعد نماز مسنون طریقے پر جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دوں گا، یعنی پہلے سیدھے سرہانے، پھر سیدھی پائنتی، پھر الٹے سرہانے، پھر الٹی پائنتی، یعنی آپ کا سیدھا کندھا اور میت کا سیدھا کندھا ایک ہی طرف ہوگا، جو کہ ڈولی کا بظاہر الٹی طرف ہوگا۔ ہر بار 10 کل 40 قدم چل کر 40 کبیرہ گناہوں کی مغفرت کا حقدار بنوں گا۔ جنازے کو کندھا دیتے وقت لوگوں کو ایذا اور دھکا دینے سے بچوں گا۔ اپنا جنازہ اٹھنے اور دفن ہونے کو یاد کر کے فکر آخرت کروں گا۔ نماز جنازہ کے ارکان اور سنتیں۔ نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں۔ 4 بار اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2 قیام۔ نماز جنازہ میں 3 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ نمبر 1 ثنا، نمبر 2 درود شریف، نمبر 3 میت کے لیے دعا۔ نماز جنازہ کے 6 مدنی پھول۔ نمبر 1 نیت کرنا، اس طرح کہ میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کی واسطے اللہ پاک کے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے۔ نیت کر لیجئے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں اور ثنا یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھیں۔ نماز جنازہ کی ثنا میں وَتَعَالَى جَدُّكَ کے بعد وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر درود ابراہیم پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4 پھر
بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر نماز جنازہ کی دعا پڑھیں۔ بالغین کے لیے ایک ہی دعا ہے اور نابالغ اور نابالغہ کی الگ الگ دعائیں یاد نہ ہو تو کوئی بھی قرآنی دعا پڑھیے۔ اللہ اکبر نمبر 5، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ لٹکا دیں۔ نمبر 6، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزید مدنی پھول۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا ایک کلمے کی وجہ سے بخش دیا، جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ دیکھ کر کہا کرتے تھے۔ وہ کلمہ یہ ہے سبحان الحی الذی لا یموت، یعنی وہ ذات پاک ہے جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ لہذا میں بھی جنازہ دیکھ کر یہی کہا کرتا۔ یہ کلمہ کہنے کے سبب اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ میت کے تعلق سے نماز جنازہ کی 7 شرطیں۔ نماز جنازے میں میت سے تعلق رکھنے والی 7 شرطیں یہ ہیں۔ نمبر 1، میت کا مسلمان ہونا۔ 2، میت کے بدن و کفن کا پاک ہونا۔ 3، جنازہ کا وہاں موجود ہونا، یعنی کل یا اکثر یا نصف معاصر کے موجود ہونا، لہذا غائب کی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، جنازہ زمین پر رکھا ہونا یا ہاتھ پر ہو مگر قریب ہو، اگر جانور وغیرہ پر لدا ہو نماز نہ ہوگی۔ نمبر 5، جنازہ نمازی کے آگے قبلے کو ہونا، اگر نمازی کے پیچھے ہوگا نماز صحیح نہ ہوگی۔ نمبر 6، میت کا وہ حصہ بدن جس کا چھپانا فرض ہے چھپا ہونا۔ نمبر 7، میت امام کے سامنے ہو، یعنی اگر میت ایک ہے تو اس کا کوئی حصہ بدن امام کے سامنے ہو، اور چند ہو تو کسی ایک کا حصہ بدن امام کے سامنے ہونا کافی ہے۔ ان شرائط کی کچھ تفصیل۔ میت سے مراد وہ ہے جو زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا، لہذا بچہ اگر مردہ پیدا ہوا تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ بدن پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ اسے غسل دیا گیا ہو یا غسل ناممکن ہونے کی صورت میں تیمم کرایا گیا ہو، اور کفن پہنانے سے پیشتر اس کے بدن سے نجاست نکلی تو دھو ڈالی، اور بعد میں خارج ہوئی تو دھونے کی حاجت نہیں۔ اور کفن پاک ہونے کا یہ مطلب ہے کہ پاک کفن پہنایا جائے، اور بعد میں اگر نجاست خارج ہوئی اور کفن آلودہ ہوا تو حرج نہیں۔ اگر جنازہ الٹا رکھا، یعنی امام کے داہنے میت کا قدم ہو، یعنی جس طرف سر ہوتا ہے اس جگہ قدم ہو، تو نماز ہو جائے گی، مگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو گناہگار ہوئے۔ مزید مدنی پھول۔ نماز جنازہ میں امامت کا حق بادشاہ اسلام کو ہے، پھر قاضی کو، پھر امام جمعہ کو، پھر امام محلہ، پھر ولی خاص قسم کے رشتہ دار کو۔ امام محلہ کا ولی پر تقدم بطور استحباب ہے، اور یہ بھی اس وقت ہے کہ ولی سے افضل ہو، ورنہ ولی بہتر ہے۔ نماز جنازہ کے بعد صفے توڑ کر میت کے لیے مختصراً دعا کیجئے۔ حدیث پاک میں بھی جنازہ پڑھ کر دعا کی ترغیب دلائی گئی، چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میت پر نماز پڑھو تو اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں دعا بعد نماز جنازہ سنت رسول اللہ بھی ہے اور سنت صحابہ بھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی اور بعد میں دعا مانگی۔
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے پر پہنچے، نماز ہو چکی تھی، تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ نماز تو پڑھ چکے ہو، میرے ساتھ مل کر دعا تو مانگ لو۔ جن فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے اس دعا سے منع کیا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ سلام کے بعد یوں ہی کھڑے کھڑے دعا مانگی جائے، جس سے آنے والے کو نماز کا دھوکہ ہو، یا بہت لمبی دعائیں مانگی جائیں جس سے بلا وجہ دفن میں بہت دیر ہو جائے۔ اے اللہ، ابو جنید حاجی زمزم رضا کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ان کی قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہو جائے۔ الہ العالمین، مرحوم نے دعوت اسلامی کی بڑی خدمت کی، خصوصاً مدنی انعامات، قفل مدینہ کے خاص داعی تھے، خاموشی اور نگاہوں کی حفاظت کے۔ یا الہ العالمین، ان کی قبر کو محبوب کے نور سے پر نور کر دے۔ یا اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ الہ العالمین، ان کی بے حساب بخشش کر دے اور ان کی قبر بس جنت کا باغ بنی رہے۔ یا الہ العالمین، پیارے حبیب کی ساری امت کی مغفرت فرما، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مسبوق یعنی جس کی بعض تکبیریں فوت ہو گئی ہوں، لیٹ آئے، اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعا وغیرہ پڑے گا تو لوگ پوری کرنے سے قبل جنازے کو کندھا دے کر اٹھ چلیں گے، تو صرف تکبیریں کہہ لے، دعا وغیرہ چھوڑ دے۔ چوتھی تکبیر کے بعد جو شخص آیا وہ جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا شامل ہو جائے، اور امام کے سلام کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جوتا پہن کر اگر نماز جنازہ پڑھے تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھے تو جوتے کے تلے کا اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی، یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے، اور اس حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی، ان کی نماز نہ ہوئی۔ احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے کہ زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی مدنی وصیت نمبر 18، جنازہ کوئی صحیح العقیدہ سنی عالم با عمل یا کوئی سنتوں کے پابند اسلامی بھائی یا اہل ہو تو اولاد میں سے کوئی پڑھا دے، مگر خواہش یہ ہے کہ سادات کرام کو فوقیت دی جائے۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ صفحہ 108 تا 119 پڑھ لیجئے۔ مزید سلسلہ نماز جنازہ کا طریقہ بھی دیکھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنازہ کو کندھا دینا، حدیث پاک میں ہے، جو جنازہ لے کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ نیز حدیث شریف میں ہے، جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے، اللہ پاک اس کی حتمی یعنی مستقل مغفرت فرما دے گا۔ جنازہ کو کندھا دینے کے 6 مدنی پھول۔ جنازہ لے چلنے میں سرہانے آگے ہونا چاہیے، سر آگے ہو، اور ایک کے بعد ایک چاروں پایوں کو اس طرح کندھا دے۔ پہلے سیدھے سرہانے کندھا دیتے ہوئے یوں کہ میت کا سیدھا کندھا، آپ کے بھی سیدھا کندھا، 10 قدم چلیں۔ کعبے کے بدروں دو جا تم پہ، پھر سیدھے پاؤں کی طرف سے کندھا دیتے ہوئے 10 قدم چلیں۔ طیبہ کے شمس و ضحا
اسی طرح الٹے سرانے کندھا دیتے ہوئے 10 قدم چلے. کرو ٹھنڈا میرا آقا دل کرو ٹھنڈا اور پھر الٹے پاؤں کی طرف کندھا دیتے ہوئے 10 قدم چلے. ٹھنڈا میرا وہ کفی پا چاند سا. چاہیں تو یوں اعلان کر دیجئے ہر پائے کو کندھے پر لیے 10 قدم چلیں. مزید مدنی پھول سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10 قدم. پوری سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے سرانے کندھا دے، پھر سیدھی پائنتی، پھر الٹے سرانے، پھر الٹی پائنتی، سر اور پیر کی طرف 10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہوئے. بعض لوگ جنازے کے جلوس میں اس طرح اعلان کرتے ہیں 2 قدم 2 قدم. چلو ان کو چاہیے کہ اس طرح اعلان کیا کرے 10 قدم چلو. چھوٹے بچے کا جنازہ اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا کر لے چلے تو حرج نہیں اور یکے بعد دیگرے لوگ ہاتھوں میں لیتے رہیں. عورتوں کو بچہ ہو یا بڑا کسی کے بھی جنازے کے ساتھ جانا منع ہے. امیر اہل سنت کی مدنی وصیت نمبر 16 جنازہ لے کر چلتے وقت بھی تمام سنتیں ملحوظ رکھیں. مدنی وصیت نمبر 17 جنازے کے جلوس میں سب اسلامی بھائی مل کر امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا قصیدہ درود کعبے کے بدر الدجا تم پر کروڑوں درود پڑھیں. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اس کے علاوہ بھی نعتیں وغیرہ بھی پڑھیں مگر صرف اور صرف علماء اہل سنت ہی کا کلام پڑھا جائے. مزید تفصیل جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ صفحہ 119 تا 122 پڑھ لیجئے. سلسلہ نماز جنازہ کا طریقہ دیکھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا. 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا.